إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. لیکن یہ جو شیخ ابو سفیان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 3 روایات ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں کہ 3 روایات کے بارے میں ان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں، ٹھیک ہے؟ کہ جن روایات کے بارے میں انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ روایات کی پوزیشن کیا ہے، کیا ہے ان میں۔ ایک روایت کیا ہے، وہ وہی ہے جو حدیث معراج کے بارے میں شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے ہے، جس کے بارے میں کل ایک سوال آیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں کل بات کریں گے۔ آئی بات، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے یہ روایت مروی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور شریک پر اعتراض ہے، اور یہ بھی کہ اس روایت میں کچھ الفاظ واقعتاً ایسے ہیں جس میں معنوی اعتبار سے کچھ اعتراضات اور نقارت پائی جاتی ہے، اور ان کے الفاظ ذکر کرنے میں شریک کا تفرد موجود ہے۔ یہ روایت درست ہے، یہ بات درست ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جب ذکر کیا ہے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ شریک سے الفاظ کے بیان کرنے میں تقدم و تاخر ہوا ہے، تقدم و تاخر ہوا ہے، یا اس اعتبار سے امام مسلم نے تو اس کے دفاع کی کوشش، دفاع کا ایک طریقہ ذکر کر دیا ہے، لیکن امام بخاری نے یہ روایت ذکر کی ہے، لیکن کہاں ذکر کی ہے، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ یہ مسئلہ اگر آپ سمجھیں گے تو بہت سی روایات کے بارے میں خود بخود آپ کے سامنے حل ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس توجہ سے یہ میری اب بات سنیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احادیث ذکر کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ جب تک ہم اس اسلوب کو نہیں سمجھیں گے صحیح بخاری کو موضوع بحث بناتے رہیں گے۔ امام بخاری کا پہلے اسلوب سمجھیں۔ امام بخاری، دیکھیے، صحیح بخاری انسانی کوشش ہے، انسانی راویوں کی روایات ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن وہ منزل من اللہ ہے، یہ انسانی کوشش ہے۔ انسانی کوشش کے باوجود کہتے ہیں سب کہ سند صحیح ہو، پھر بھی راوی کے وہم کا خطرہ باقی رہتا ہے انسان ہونے کے ناطے، اور اس قسم کا تفرد اور اس قسم کا وہم وہ صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو جزواً موجود ہے، لیکن کہاں موجود ہے یہ امام بخاری کے اسلوب سے سمجھنا چاہیے۔ امام بخاری نے یہ روایت ذکر کی ہے، امام بخاری نے حدیث معراج بھی ذکر کی ہے، امام بخاری نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے جس میں معراج کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے، امام بخاری نے یہ ذکر کی ہے کس جگہ؟ کتاب التوحید میں، آخر میں، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ میں۔ اور اس کتاب التوحید میں کہاں ذکر کی ہے، کس باب میں ذکر کی ہے؟ باب ما جاء فی قولہ عز وجل وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا، کلام الہی کا مسئلہ آیا ہے نا کتاب التوحید میں کہ اللہ کلام کرتے ہیں۔ معتزلہ جہمیہ انکار کرتے تھے کہ اللہ متکلم نہیں ہے، یہ اہل بدعت کلام کرتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ امام احمد اور سب نے محدثین نے مارے کھائی ہیں، اللہ اکبر، امام کرابیسی نے، اور یہ کیا ہے، امام نعیم بن حماد اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے، جو ان کے ساتھ ہوا وہ بہت تکلیف دہ داستان ہے۔ وہ امام احمد سے تو ہم واقف ہیں، لیکن امام نعیم سے بھی جو کچھ ہوا ہے، انہی زنجیروں میں جھگڑے ہوئے تھے کہ ان کو قبر میں ڈال دیا گیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ زیور میرے جسم سے نہ اتارا جائے، قیامت کے دن آؤں تو یہ زیور پہنا ہوا اللہ کے حضور حاضر ہوں، اللہ پوچھے کہ یہ کیا ہے تو میں کہوں اللہ تیرے کلام کی حفاظت میں یہ میں نے زیور پہنا تھا، مجھے پہنایا گیا تھا۔ بڑی دکھ دہ داستان ہے۔ تو یہ محدثین کا موقف تھا، اہل بدعت اس کا انکار کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ باب ایک باندھا ہے اور اس میں اللہ کے کلام کا ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ حدیث شریک بن عبداللہ بن عمرو نمر کی بھی ذکر کی ہے۔ سمجھے بات؟ اب اس حدیث میں کلام الہی کے ثبوت کے طور پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بات سمجھ گیا؟ اور اس میں کوئی نقارت نہیں ہے، اس میں کوئی نقارت ہے، کوئی اعتراض کا پہلو نہیں ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حفاظ نے، محدثین نے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے جب کسی راوی کی روایت میں کوئی کلام ہوتا ہے، کوئی جملہ شاذ ہوتا ہے، کسی جملے میں وہم ہوتا ہے، تو امام بخاری اس وہم کے جملے کو وہاں ذکر نہیں کرتے جہاں اس جملے کا کی اثر پذیری ہو، جہاں اس جملے وہم کے جملے کی اثر پذیری ہو، اس کو صحیح موقف پر جس کا حصہ صحیح ہے اس میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ روایت جس طرح استاد سے سنی ہے اسی طرح ساری بیان کرنی ہے، اسی طرح ساری بیان کرنی ہے، لیکن وہ وہاں بیان کی ہے جہاں ان کا وہ موہوم جملہ، وہم والا حصہ، وہ زیر بحث، زیر استدلال، محل غور نہیں ہے۔ بات سمجھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح بخاری میں ایک لانے کا اسلوب ہے۔ امام بخاری یہ نہیں کہتے کہ یہ بخاری کل قرآن ہے، بات سمجھے نا، یہ اس کا ایک ایک حرف منزل من اللہ کی طرح ہے، انسانی کوشش ہے، لیکن انہوں نے اپنے اسلوب میں روایات کے ذکر کرنے میں یہ محتاط طریقہ اختیار کیا کہ جہاں راوی کے اس قسم کے اشتباہ اور وہم کا شیبہ تھا، اس وہم سے کسی نوعیت کا استدلال یا اس سے کوئی استخراج انہوں نے نہیں کیا، اس کو کسی اور باب میں ذکر کیا ہے جو اس روایت کا متن قابل قبول، صحیح اور درست تھا، اس پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ احادیث لانے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہنا چاہیے، ایک اسلوب ہے، اور یہ صرف اسی جگہ نہیں ہے، یہ صرف اسی جگہ نہیں ہے، میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں ایک گھپلا اور بھی ہے، تکلیف دہ بات اور بھی ہے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی اسی روایت کو حرف تنقید بنانے کے لیے حافظ قرشی نے بھی اور کیا مولانا ظفر احمد عثمانی نے بھی اور ابو غدہ نے بھی، شیخ ظفر احمد عثمانی سے غلطی تو یہ ہوئی کہ انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی بجائے اس کو راوی بنا دیا شریک بن عبداللہ قاضی، یک نہ شد دو شد، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی بجائے کیا کہا، یہ ہے شریک بن عبداللہ قاضی، اور یہ کیا ہے، کثیر الغلط ہے، خطا کثیر یخطئ کثیرن ہے، غلطی ہے۔ اب جب قاری پڑھے گا جس کو حقیقت سے پتہ نہیں ہوگا، وہ تو کہے گا کہ جناب یہ تو صحیح الحفظ جدن ہے، تو پھر کیا ہے، روایت تو درست واقعی نہیں ہے۔ اب یہ تو کوئی دیکھے گا کہ یہ شریک بن عبداللہ نہیں ہے، یہ شریک بن عبداللہ قاضی نہیں ہے، بلکہ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر ہے، وہی بات کرے گا۔ لیکن اس سے ظلم کی بات اور یہ ہے، یعنی ظلمات بعضھا فوق بعض کی مصداق جس طرح کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابو غدہ نے کیا کیا ہے، قواعد و علوم الحدیث میں جو ان ہاؤس سکن میں لکھا تھا نا کہ یہ کیا ہے، شریک بن عبداللہ قاضی، وہ شریک بن عبداللہ قاضی تو درست کر دیا، لکھ دیا شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، لیکن وہ جو ترجمہ نیچے لکھا تھا کہ یہ کثیر الخطا ہے، وہ اسی طرح رہنے دیا، تقریب سے جو نقل کیا ہے وہ اسی طرح نقل کیا، حالانکہ تقریب میں کثیر الخطا کا لفظ ہے ہی نہیں۔ ظلم کی بات یہ ہے کہ تقریب التہذیب میں کثیر الخطا کا لفظ سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن ابو غدہ نے وہ بھی اس کے سر مار دیا۔ آپ اندازہ کریں، میں اب کیا کہوں کہ یہ بیچارے، ان کو تو جیسے خولیہ ہوا ہے نا صحیح بخاری پہ اعتراض کا، خولیہ ہوتا ہے نا کہ باہر صورت اعتراض کرنا ہے، جائز صورت ہو یا ناجائز صورت ہو، خاص ظالمانہ کردار ہی ادا کرنا پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کیفیت ہے
فی قلوبہم مرض، اگر میں نے کہا تو ایسے نہیں کہا، اس کا کچھ پس منظر ہے، میں بھی کچھ ستایا گیا ہوں میں بھی کچھ ستایا گیا ہوں اس موضوع پر، اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو پھر ایسے نہیں کہی۔ تو کہنا چاہیے کہ شریک بن عبداللہ کثیر الخطا نہیں ہے، لیکن اس کو بنا دیا گیا۔ پہلے تو شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے شریک بن عبداللہ قاضی بنایا، اور پھر ترجمہ بھی اگر ذکر کیا ہے تو اس میں پھر گھپلا کیا ہے۔ اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، حافظ ابن حزم نے بھی اسی روایت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ حافظ ابن حزم نے بھی یہ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی روایت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ روایت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے اور اس پر اعتراض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث معراج کے علاوہ آپ دیکھیے ایک اور روایت ہے، امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب معراج النبی، کہ باب المعراج، باب المعراج۔ اس باب المعراج میں امام بخاری روایت لائے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت انس بن مالک کی یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ معراج کی تفسیر معلوم کرنی ہے تو حضرت انس کی حدیث کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ کلام کا مسئلہ ہے تو وہاں کیا ہے، یہ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی روایت۔ معراج کا قصہ بکمال و تمام، اس سے ہمارا استدلال شریک کی روایت سے نہیں ہے بلکہ قتادہ انس کی روایت سے۔ امام بخاری کا اسلوب سمجھیے، دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے باب مناقب عثمان میں، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں ایک روایت ذکر کی ہے۔ معروف قصہ ہے ولید بن عقبہ کے شراب پینے کا اور ان پر حد لگائے جانے کا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بخاری ہی میں یہ موجود ہے، ایک روایت میں ہے کہ ان پر 80 کوڑوں کی حد لگائی گئی، اور ایک روایت میں ہے 40 کی لگائی گئی۔ یہ دونوں بخاری میں ہیں، بات سمجھے، دونوں کیا ہیں بخاری میں۔ اب دونوں میں ایک ہی صحیح ہوگی، یا 80 ہوگی یا 40 ہوگی۔ صحیح کیا ہے، راجح کیا ہے، وہ 40 کی ہے۔ حافظ ابن حجر کا رجحان بھی یہی ہے کہ 40 کی روایت جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ تطبیق دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ چھڑی ایک تھی، اس کے 2 حصے تھے اور وہ ڈبل لگ رہی تھی، یہ تطبیق دینے کی بھی بعض حضرات نے کوشش کی ہے۔ اس سے برابرہ دیکھنا یہ ہے کہ امام بخاری نے کیا اس حدیث سے شرب خمر کی حد کی سزا کا تعین کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اس کو کہاں لائے ہیں؟ مناقب امام حضرت عثمان میں۔ ثابت کیا کرنا ہے کہ حضرت عثمان مجرموں کو شرعی سزا دیتے تھے، وہ شریعت کی سزائیں نافذ کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے بارے میں یاوہ گوئی کرنے والے موجود ہیں نا، اعتراضات کرنے والے موجود ہیں۔ حضرت امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عثمان شریعت کے کیا تھے؟ پابند تھے۔ مناقب میں یہ روایت لائے، لیکن جہاں شراب کی حد کا مسئلہ ہے وہاں روایت وہ ذکر کی ہے جس میں نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ یعنی ایسے مجرموں کو سزا دی جاتی تھی جوتوں کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے۔ اس روایت کو ذکر کیا ہے کتاب الحدود میں، اس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ انہی باتوں کا اشارہ شیخ الاسلام نے کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے ایک اور مثال بھی، اللہ اکبر کبیرہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، یہ مشہور ہمارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جسے ہم حدیث مسیء الصلاۃ کہتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، مشہور روایت ہے بخاری مسلم کی۔ لیکن بخاری ہی میں ایک جگہ یہ روایت موجود ہے، وہ بخاری کتاب الاستئذان میں ہے، کتاب الاستئذان میں، کتاب الصلاۃ میں نہیں، کتاب الاستئذان میں باب من رد فقال علیک السلام، اس باب میں اس روایت کو امام بخاری بھی لائے ہیں۔ امام بخاری کی باریک بینی اور اجتہادی کیفیت، ہمارے سارے محدثین آپ دیکھیں اس باب میں کس حدیث کہاں ذکر کیا؟ کتاب الصلاۃ میں، کیفیت صلاۃ میں، لیکن امام بخاری نے یہاں
نبی سلام کا جواب کس طرح دینا چاہیے، یہاں بھی باب باندھ کے اس روایت کو ذکر کیا ہے. لیکن اس روایت میں جو ذکر ہے ایک بات کا وہ یہ ہے، وہ اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام اس روایت میں اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی علیہ السلام نے اس روایت میں اسے جلسہ استراحت کا بھی حکم فرمایا. ثم اجلس حتی تطمئن جالسا، جلسہ استراحت کا ذکر. بات سمجھے، ہم جلسہ استراحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مسیح حدیث صلاۃ میں حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں صحیح بخاری میں یہ لفظ موجود ہیں، لیکن کیا یہ لفظ صحیح ہے؟ یہ زیر بحث مسئلہ ہے. یہ لفظ صحیح نہیں ہے، یہ لفظ اس میں شذوذ ہے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو کتاب الصلاۃ میں ذکر نہیں کیا بلکہ کتاب الاستئذان میں ذکر کیا ہے، اور یہ جو لفظ میں نقارت یا شذوذ تھا اس لفظ کو یہاں بیان کر دیا ہے کہ یہ ہمارا مطلوب اور مقصود نہیں ہے. بات سمجھے، یہ نفاست اور باریک بینی ہے امام بخاری کی، یہ ہے اجتہادی کیفیت ان کی کہ راوی سے جیسے سنا ہے، راوی سارے ثقہ ہیں لیکن راوی سے خطا روایت میں ایک میں موجود ہے. حضرت ابو سفیان کیا ہے کہ جناب شام میں وہ فوت ہوئے، بخاری میں موجود ہے. اللہ کے سارے کہتے ہیں کہ مدینے میں فوت ہوئے، لیکن راوی نے کیا ذکر کیا کہ شام میں فوت ہو، بخاری میں موجود ہے. سمجھے یعنی یہ راوی کا اس قسم کے اوہام اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امام بخاری نے ان سے اخذ کیا کیا ہے اور اس کو کس محل میں ذکر کیا ہے. یہاں بھی مسیح صلاۃ کی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. صحیح بخاری ہی میں باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، یہ باب پہلی جلد میں موجود ہے. اور اسی روایت میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز پر اعتراض کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اعتراض کو تسلیم کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کو وہاں سے معزول کر دیا. یہ ساری روایت بخاری شریف میں موجود ہے. اب یہاں دیکھیے اس میں کیا ہے، اصلی لہم صلاۃ العشاء، ایک حدیث کے لفظ یہ ہے اصلی لہم صلاۃ العشاء، میں ان کو نماز پڑھاتا ہوں عشاء کی نماز. اب بخاری ہی میں باب القراءۃ فی الظہر میں یہ روایت پھر لائے ہیں اور جس میں ہے اصلی لہم صلاۃ العشی، اور یہاں کیا ہے، عشی سے مراد ظہر یا عصر کی نماز مراد ہے. اب یا تو عشاء کی نماز ہوگی یا ظہر اور عصر کی نماز ہوگی، ایک ہی ہوگی نا، یا عشاء کی ہوگی یا کیا ہے ظہر یا عصر کی ہوگی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عشاء کے لفظ تھے یہ تو ذکر کیے ہیں باب الوجوب القراءۃ للامام والمامون، قراءت کے ثبوت کے لیے، لیکن عشاء کے لفظ وہاں راوی کا کیا تھا، وہم تھا. جب دوسری بار جہاں صحیح تھا ذکر ظہر کا، وہاں باب باندھا ہے باب القراءۃ فی الظہر، وہاں یہ ظہر والی روایت بالعشی کے لفظ اس کو ذکر کیا ہے. بات سمجھ سکے یا نہیں؟ وہاں ذکر کیا جہاں جس لفظ میں ظہر کی قراءت کا اشارہ ہے، عشاء کی قراءت کا اشارہ نہیں ہے. عشاء کی قراءت کا جس میں اشارہ ہے اس سے اس کا استدلال ہی نہیں ہے. اس میں استدلال کس بات پر ہے؟ صرف وجوب قراءت پر. اس میں استدلال ہے صرف وجوب قراءت پر. یہ ہے امام بخاری کے اجتہادی کیفیات کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے روایات کو وہاں ذکر کرتے ہیں جہاں اس روایت پر اعتراض کا محل نہیں ہوتا. راوی کا وہم ضرور ہوتا ہے لیکن وہ وہم امام بخاری کا مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا. گویا امام بخاری اس وہم سے آگاہ ہیں، خبردار ہیں، بے خبرے نہیں ہیں، اس لیے اس کو اپنا موضوع نہیں بناتے بلکہ موضوع دوسری روایت کو بناتے. اب جب اگر اعتراض کیا جائے کہ دیکھو جی عشاء کی نماز، اعتراض تو ہوگا صحیح بخاری پر، بات سمجھے یا نہیں؟ اعتراض تو ہوگا.
فی الجملہ اعتراض کی کیفیت تو موجود ہے. بالکل یہی کیفیت شریک بن عبداللہ بن عمر کی روایت کے بارے میں سمجھے. شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی روایت جو ہے وہ بھی امام بخاری نے کہاں ذکر کی ہے؟ باب و معراج نبی میں ذکر نہیں کی، بلکہ اس کو ذکر کیا ہے اللہ رب العزت کے کلام کے ثبوت میں، اور اس میں شریک کا کوئی وہم نہیں ہے. یہ روایت دوسرے احادیث میں بھی اللہ ذوالجلال کے کلام کا ثبوت موجود ہے. اس لیے امام بخاری نے اس کو کہاں لا کے کتاب التوحید میں لا کے اشارہ کر دیا. وہم ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اس وہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان ہے، وہم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا اس وہم سے کوئی تعلق نسبت نہیں ہے. ہم اس کی صحیح بات مانتے ہیں، وہم کی بات نہیں مانتے. یہ امام بخاری کا جب تک اسلوب نہ سمجھا جائے اور اس کو پیش نگاہ نہ رکھا جائے، اس وقت تک جزون اور فردن اس قسم کے جو اوہام ہیں روات سے، اور بخاری میں جس کی میں نے مثالیں دی ہیں، اس پر بہرحال انسان اعتراض کرے گا، لیکن اگر امام بخاری کے اسلوب کو سمجھتا ہے، اس کے انداز کو سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس اعتراض کی طرف زحمت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. میں اس حوالے سے دیکھیے حافظ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اشارہ کیا ہے. منہاج السنہ میں شیخ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَبْعَدُ الْكِتَابَيْنِ عَنِ الْإِنْتِقَادِ. شیخ الاسلام فرماتے ہیں اِنَّهُ أَبْعَدُ الْكِتَابَيْنِ عَنِ الْإِنْتِقَادِ. صحیح بخاری سب سے بعید ان کتابوں میں ہے جن پہ اعتراض نہیں ہوتا، سب سے بعید، یعنی بہت کم اعتراض اس پر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وَلَا يَقَادُ يَرْوِي لَفْظًا فِيهِ انتقاد إِلَّا وَيَرْوِي اللَّفْظَ الْآخَرَ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّهُ مُنْتَقَدٌ. جس لفظ میں انتقاد ہوتا ہے اس کے خلاف جس میں انتقاد نہیں ہوتا اس لفظ کو بھی بیان کر دیتے ہیں، اور جس میں انتقاد ہوتا ہے نا، نقد ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی جگہ جو صحیح لفظ ہوتا ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، جس میں آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں راوی کا وہم ہے. اس کی بجائے صحیح لفظ خود امام بخاری نے یہ بیان کر دیے ہیں. فرماتے ہیں فما فی کتابہ لفظ منتقد الا وفی کتابہ ما یبین انہ منتقد. کہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس پہ تنقید ہو اور پھر اس تنقید کا انہوں نے بیان اور اشارہ نہ کیا ہو. یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے منہاج السنہ میں 4 جلد صفحہ نمبر 59 میں. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں صحیح فضل باری میں، دیکھو لا یلزم من وہم الراوی فی لفظۃ من الحدیث ان یطرح حدیثہ کلہ. کہتے ہیں ایک لفظ میں کسی راوی کے وہم کی وجہ سے، کسی وہم کے نتیجے میں یا اس کے وہم کی وجہ سے یوں نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ساری روایت کو ضعیف قرار دے دیا جائے. اگر کلام ہے تو ایک لفظ میں ہے یا ایک جملے میں ہے، ساری روایت تو ضعیف نہیں ہوتی. بات سمجھے نا؟ جس میں وہم ہے، وہم کا حصہ ہے، اس کو نہ قبول کرو، اور پھر جس میں وہم ہے اس کا اشارہ بھی صحیح لفظ ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح کر دیا ہے. تو یہ اسلوب ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کو جس وقت تک ہم نہ سمجھیں اس وقت تک بات نہیں سمجھ آتی. آپ دیکھیں، میں ایک مثال اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ آئے گی بات. تو یہ ایک بات تھی جو ایک روایت تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ یہی کیا شریک بن عبداللہ بن امی نمر کے حوالے سے. اب ایک مثال اس کی اور بھی دیکھیے. حدیث میں آتا ہے سورۃ قاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے. حدیث کیا ذکر کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا بھی ذکر کیا اور دوزخ کا بھی ذکر کیا. اور دوزخ کے ذکر میں آپ نے یہ فرمایا وَإِنَّهُ يُنشِئُ لِلنَّارِ مَا يَشَاءُ فَيَلْقَوْنَ فِيهَا. کہ اللہ جہنم نہیں بھرے گی، اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا اور اس مخلوق کو جہنم کو بھرنے کے لیے جہنم میں ڈال دے گا.
یہ بخاری میں روایت ہے، سمجھ آئی؟ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، سورۃ تفسیر سورۃ قاف میں موجود ہے، حالانکہ یہ حصہ روایت کا درست نہیں ہے۔ اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں، اصطلاح میں مقلوب روایت کہتے ہیں۔ صحیح روایت کیا ہے کہ جنت نہیں بھرے گی، جنت کے لیے اللہ رب العزت اور مخلوق پیدا کریں گے اور اس مخلوق کو جنت میں ڈال دیں گے۔ فکری طور پر بھی پہلے لفظ میں نقارت ہے کہ جن کا قصور ہی کوئی نہیں، گناہ ہی کوئی نہیں، ان کو جنت میں کیوں ڈالا جائے؟ مانوی نقارت بھی موجود۔ اور جو صحیح روایت ہے کہ جنت کی وسعت کے حوالے سے جنت بھرے گی نہیں، اللہ رب العزت اور مخلوق بیان پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، پھر جنت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ بھرے گی۔ اب یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اب ایک روایت میں قلب مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، یا دونوں روایتیں صحیح مانے جائیں گی؟ لیکن اب یہاں امام بخاری نے کیا کیا، یہی بات میں سمجھانی چاہتا ہوں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ جو روایت ہے کہ جہنم میں مخلوق کو ڈالا جائے گا، اس روایت کو تو ذکر کیا ہے تفسیر میں کتاب التوحید میں، لیکن جہاں جنت کی وسعت کا ذکر ہے، جنت کی وسعت کا ذکر ہے، وہاں جنت میں مخلوق کے پیدا کرنے کی روایت کے لفظ کو ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جس چیز کی وسعت کا حقیقتاً ذکر ہے وہاں صحیح لفظ ہے، وہاں کیا ہے؟ صحیح الفاظ ہیں، لیکن جس میں جنت اور دوزخ کے عذاب کا تذکرہ ہے اور راوی کو فی الجملہ ایک حصے میں قلب ہوا ہے، وہم ہوا ہے، اس کو استاد سے جس طرح سنا امام بخاری نے ایک اور محل پر ذکر کر دیا، لیکن جس میں وہم تھا اس کو اسی طرح باقی رکھا، اس وہم کی جگہ جو صحیح روایت تھی جس سے استدلال کرنا تھا جنت کی وسعت پر، وہاں صحیح الفاظ ذکر کیے۔ بات سمجھے؟ وہاں صحیح الفاظ ذکر کیے۔ تو اس قسم کے اوہام موجود ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور امام بخاری کی احادیث لانے کا اسلوب کیا ہے۔ جب یہ اسلوب نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم ان روایات کے جواب کی صحیح پوزیشن بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اب دیکھیے اور بھی اس حوالے سے مثالیں موجود ہیں، لیکن بات میں آگے چلاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آگے اب ایک روایت آئیں کہ جس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، دوسری روایت ہے جس میں اعتراض ہے، اور اس پر اعتراض امام دارقطنی نے بھی کیا، اور یہ ہمارے آخری شیخ انہوں نے بھی اس میں اعتبار کیا ہے دوسری حدیث کا، شیخ ابو سفیان نے، کہ اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے، اور اس روایت پر نقد شیخ البانی نے بھی ضعیفہ میں کیا ہے، شیخ البانی نے بھی ضعیفہ میں اس پر نقد کیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت ہے کتاب الجہاد باب فضل رباط یوم فی سبیل اللہ کی، جس میں وہ لفظ ہیں حدیث کے، امام دارقطنی نے بھی اس پر نقد کیا ہے عادل الزامات میں، کہ یہ جو لفظ ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا لم یقل ھذا غیر عبد الرحمن وغیرہ اثبت وباقی الحدیث صحیح۔ دو جملے ہیں، پہلا جملہ اس روایت کا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ امام دارقطنی نے اعتراض کیا ہے، اسی پر اعتراض شیخ البانی نے کیا ہے، اسی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اعتراض ٹھہرایا ہے شیخ ابو کیا نام تھا ان کا، اللہ تعالیٰ کرے، یہ ہمارے آخری بزرگ جو ہیں انہوں نے انہوں نے بھی اسی جملے پر اعتراض کیا۔ اب اس روایت کا جائزہ لیجیے، دیکھیے، ٹھیک ہے ان سب بزرگوں نے اعتراض تو کیا ہے، لیکن اب ان عبد الرحمن بن دینار پر جو جرح ہے اس کی پوزیشن سمجھیے۔ دیکھیں امام ابن معین فرماتے ہیں فی حدیث ہی اندہ ضعف، اور ابو حاتم کہتے ہیں فی ہے
लीनुन युक्तबु हदीसुहु वला युहतज्जु बिही वहुव फिल जुमला मैं युक्तबु हदीसुहु मिन अज़्ज़ुअफ़ा। इमाम इब्राहिम हरबी ने कहा है गैरुहु औसत। ये है इस पर जरा जो इमाम बुखारी की इस रिवायत पर, इस जुमले पर ये जरा नकल की गई है। हाफिज इब्न हजर ने इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह की जरा के बारे में कहा है व अम्मा कौल इब्न मईन फलम युफस्सिरहु वलअल्लहु अना हदीसन मुअय्यनन, कि हाफिज इब्न के अल्लामा इमाम यहया इब्न मईन का जो कलाम है ये किसी खास रिवायत के बारे में है, ये जरा आम रावी पे बैसियत रावी होने के नहीं है। रही बात इमाम अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह की, तो उसमें है फी है लीनुन युक्तबु हदीसुहु वला युहतज्जु बिही। हालांकि उलमा जानते हैं जिस रिवायत के बारे में या जिस रावी के बारे में अबू हातिम ला युहतज्जु बिही कहते हैं, बहुत से सिका रावी हैं जिनके बारे में ये जुमला इमाम अबू हातिम बोलते हैं और उनके इस जुमले को मार्ज़ एतराद में नहीं समझा गया। हत्ता कि अल्लामा ज़ैली ने भी, मैं समझ गया ये बात पूरी हो जाए, ये अल्लामा ज़ैली ने भी कहा है कौल अबी हातिम ला युहतज्जु बिही गैर कादिहिन, कि ये बाइस क़दा नहीं है। फ़इन्नहु लम यज़कुर सबबा वक़द तक़र्ररत हाज़िहि लफ़्ज़ मिन्हु फ़ी रिजालिन कसीरीना मिन अस्हाब सहीह सिक़ातिल अस्बात मिन गैर बयान सबब का खालिदिन अल-हज़्ज़ा व गैरिही। बहुत से सिक़ा और अस्बात रावियों के बारे में भी इमाम अबू हातिम युक्तबु हदीसुहु वला युहतज्जु बिही कह देते हैं, लेकिन उनका ये कलाम मुबय्यन नहीं है, मुफस्सर नहीं है, सिक़ात की तजरीह में काबिल कबूल नहीं है। अब ये दोनों पहलू इमाम अबू हातिम का कौल भी हुआ और इसी तरह दूसरा कौल इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह का भी हुआ। बल्कि एक जगह और भी फरमाते हैं, अल्लामा ज़ैली नकल करते हैं, और यही बात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने मजमू फतावा में भी इमाम अबू हातिम के इस जरा के बारे में कही है। वो कहते हैं कौल अबू हातिम ला युहतज्जु बिही ला यंबगी अन युक़बल मिन्हु इल्ला बिहुज्जत, बगैर दलील के ये जरा काबिल कबूल नहीं है, बगैर दलील के ये जरा काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इमाम अबू हातिम का भी अब्दुर्रहमान बिन दीनार को ला युहतज्जु बिही कहना कि ये काबिल एहतजाज नहीं है, ये ऐसी जरा नहीं है जिससे रावी को अलल इतलाक क्या कहा जाए, मरदूद और ज़ईफ करार दे दिया जाए। इस सिलसिले की जो बाकी बात है इंशाअल्लाह वो नमाज के बाद आपसे अर्ज करेंगे। बात तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये 2-3 बातें हैं, अगली रिवायत है, इन दोनों बातें जो है ना वो मुकम्मल हो जाएं। अगर आप वक्त अपना कीमती सा और थोड़ा सा दे दें, क्योंकि खाने का भी वक्त है ना, आपको इंतज़ार है खाने का भी।